بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید فوت ہوا ہے، اس کا طریقہ 1 کروڑ روپے ہیں، ان کو تقسیم کرنا ہے ان کے ورثاء کے درمیان۔ ان کے ورثاء میں شامل ہیں ان کا والد اور والدہ، اس کی بیوی، 2 بیٹیاں شازیہ اور نازیہ اور 1 بیٹا سمیر۔ تو سب سے پہلے اس طرح نقشہ کھینچنا ہے۔ میت یہاں لکھنا ہے زید، یہاں لکھنا ہے کل طریقہ 1 کروڑ۔ پھر نیچے لکھنے ہیں ورثاء کے نام، سب سے پہلے بیوہ، پھر والدہ، پھر والد، پھر 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ سب سے پہلے بیوہ کا حصہ نکالنا ہے، تو بیوی کو ثمن ملے گا۔ ثمن کا مطلب ہے 1/8 حصہ، یعنی کل ترکہ کا 8واں حصہ، اور اسے عربی میں ثمن کہتے ہیں۔ یاد رکھیں چونکہ اس مسئلہ میں میت کو اولاد ہے، اس لیے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بالفرض میت کو اولاد نہ ہوتی تو بیوہ کا حصہ 1/4 یعنی کل ترکہ کا 1/4 حصہ ہوتا، لیکن اس مسئلہ میں بیوی کا حصہ 1/8 ہے کیونکہ میت کو اولاد ہے۔ تو ہم 1 کروڑ کا 1/8 حصہ نکالتے ہیں، 1 کروڑ کو 8 پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ جواب آ گیا 12,50,000۔ بیوی کا حصہ ہو گیا 12,50,000 روپے۔ اب نکالتے ہیں ماں کا حصہ۔ اس مسئلہ میں ماں کا حصہ کل ترکہ کا 1/6 حصہ ہے، یعنی سدس۔ سدس کہتے ہیں چھٹے حصہ کو۔ تو ہم 1 کروڑ کا 1/6 حصہ نکالتے ہیں، 1 کروڑ کو 6 سے تقسیم کریں گے۔ جواب آ گیا 16,66,666.66۔ یہاں سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ یہاں سے غلطی کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ ماں کا حصہ بیوی کے حصے کے دینے کے بعد بچے ہوئے ترکہ سے دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، بلکہ ماں کا حصہ کل ترکہ 1 کروڑ سے دیں گے۔ تو ماں کا حصہ ہو گیا 16,66,666.66۔ اب نکالتے ہیں باپ کا حصہ۔ اس مسئلہ میں باپ کا حصہ بھی 1/6 ہے کیونکہ میت کو اولاد ہے، اور اگر بالفرض میت کو اولاد نہ ہوتی تو باپ عصبہ بن جاتا اور اس کو بچا ہوا سب ترکہ مل جاتا، لیکن اس مسئلہ میں چونکہ میت کو اولاد ہے اس لیے باپ کو صرف سدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ تو باپ کو بھی 1 کروڑ کا چھٹا حصہ یعنی 16,66,666.66 ملے گا، جیسا کہ ماں کا حصہ بھی یہی تھا۔ اب بچ گئے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ تو ناظرین بیٹے اور بیٹیاں ہو جائیں گے عصبہ۔ عصبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ، والد اور والدہ کا حصہ دینے کے بعد 1 کروڑ میں سے جو بچے گا وہ عصبہ کو ملیں گے۔ تو ہم بیوہ، والدہ اور والد کا نکالا ہوا حصہ ملائیں گے تو یہ ٹوٹل 45,83,333.32 ہو گیا۔ اس رقم کو ہم نے 1 کروڑ میں سے نفی کر دیا تو باقی بچا 54,16,666.68۔ تو یہ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے۔ تو اس رقم کو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اس طرح تقسیم کریں گے کہ بیٹے کو بیٹی سے دوگنا ملے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیاں تصور کریں گے، 2 بیٹیاں جمع 2 بیٹیاں، یہ ہو گئے 4 بیٹیاں۔ تو اس رقم کو ہم 4 پر تقسیم کریں گے تو ہر ایک بیٹی کو 13,54,166.67 ملے گا۔ اب بیٹے کو ان 2 بیٹیوں کا حصہ ملے گا، تو 2 بیٹیوں کا حصہ کو جمع کریں گے، یہ ہو گئے 27,08,333.34۔